الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک یہ حق و باطل کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کی جو فطرت ہے، انسان کا جو مادہ ہے، اس کے اندر خیر کو بھی رکھا ہے اور شر کو بھی رکھا ہے، اس کے اندر حق کو بھی رکھا ہے اور باطل کو بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کی فطرت میں اس میں حق بھی رکھا ہے، باطل بھی، خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ جب انسان کی طبیعت میں ہی ایسے ہے تو لا محالہ یہ ایسے کام کرتا ہے جو حق پر مبنی بھی ہوتے ہیں اور باطل پر۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر تو شیطان مقید ہوتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر باطل موجود ہے، تو یہ باطل باہر بھی پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اہل حق کہلواتے ہیں اور بعض اہل باطل کہلواتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، حق والے بھی موجود ہیں، باطل والے بھی موجود ہیں، کفار، مشرکین مکہ و دیگر۔ یہاں تک کہ وہ جو اہل باطل ہوتے ہیں نا، ان کی ایسی عقل ماری جاتی ہے کہ وہ باطل پر بھی ڈٹے ہوتے ہیں، باطل پر ہونے کے باوجود سامنے بیانات کن کے ہو رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کس قدر فصیح اور بلیغ بیان ہوگا، کس قدر درد والا بیان ہوگا، پوری امت کا درد ایک طرف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کا درد تھا، یہ ایک ذرہ بھی امت کا درد نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اپنے درد کا حضور کے درد سے موازنہ کریں۔ اتنا اخلاص پر مبنی، اس کے باوجود ایمان نہ لانے والے نہیں لا رہے، وہ ڈٹے ہوئے، حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ گئی، جنگ و قتل، جنگیں ہوئیں ان کے خلاف۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا۔ آج بھی اہل حق بھی موجود ہیں، اہل باطل بھی موجود ہیں۔ جو اہل باطل ہیں وہ اس طرح سے دین کا نقشہ پیش کرتے ہیں، دین کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، دین اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور جناب ہیں وہ ماشاءاللہ باشرہ بھی ہوں گے، داڑھی بھی رکھی ہوگی، ٹوپی بھی ڈالی ہوگی، پگڑی بھی ڈالی ہوگی، سارے معاملات ایسے ہوں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، اور ایسا نقشہ پیش کریں گے، ایسے دین کی ترجمانی کریں گے کہ وہ کتنا زہر اگل دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خاص طور سے یہ جو معاملات ہیں کہ دین، میں نے پہلے بھی کئی جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد صحابہ کرام ہے۔ اگر دین کو ہلانا ہے،
دین کی بنیادیں کمزور کرنی ہیں تو صحابہ کرام کو کمزور کر دو، الیاذ باللہ، صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دو، پھر جیسا مرضی نقشہ پیش کرو، عوام اس کے ہاتھ میں، اس گمراہ بندے کے ہاتھ میں، کیونکہ جو اصل ہستیاں تھیں جنہوں نے دین کا دفاع کیا ان کو تو راستے سے ہٹا دیا، پھر پیچھے وہ باطل، اہل باطل اور عوام ان کے ہاتھوں میں، پھر وہ کھیلتے ہیں ان کے دین کے ساتھ، ان کے مذہب کے ساتھ، آج تک کھیلتے آ رہے ہیں، اور ایسا نقشہ پیش کریں گے دین اسلام کا جس کا تعلق دین اسلام دور دور سے بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کافر آ کے، کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، وہ ہمارے دین اسلام کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے ملک کے اندر آ جائے، وہ شاید دوبارہ کافر ہو جائے، یہ حالات ہیں۔ اور جناب یہ دین کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، الیاذ باللہ، کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان، کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ یہ جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ یہ قصدن نہیں کر رہے ہوتے، قصدن نہیں کر رہے، بس ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے طرف سے بالکل جناب قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے، جناب ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے بہت سے اسکالرس کو سنا ہے، لہذا وہ اپنا ایک خلاصہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ یہ غلط پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اہل باطل، وہ کفار جو تھے حضور کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے، وہ یہ تھوڑی کہ اپنے آپ کو باطل سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو باطل نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جو اہل باطل ہیں وہ باطل سمجھ کے کام نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو حق سمجھ کے بات پیش کر رہا ہے۔ اور وہ کیسا حق ہو سکتا ہے کہ جس میں صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی پائی جائے، ایسی ترجمانی کرنا کہ جس سے زہر اگلتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ایسی بات کرتے ہیں کہ وسوسہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے جو بھی معاملات ہوئے، واقعہ کربلا تو بہت تفصیلی بھی ہے اور مقصود بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بس اس کے متعلق چند ایک باتیں جو گردش کر رہی ہیں۔ اس ہفتے بھی کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کوئی اعتراض کیے، باہر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ہی کچھ لوگ ہیں، وہ متاثر ہو گئے سوشل میڈیا کی کچھ باتیں سن کر، اب وہ دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو وہ ایسے کہ ایسے لوگ ایسے موقعوں پر وہ خوب ایسی لچھے دار تقریریں کریں گے، ایسے صحابہ کرام کے وسوسے ڈالیں گے کہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ اب سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا، یہاں سے شروع کریں گے، وہ سارا تھوپ دیں گے حضرت امیر معاویہ میں، الیاذ باللہ۔ بھائی جس وقت انہوں نے بنایا وہ بھی بعض اگرچہ اس پر بھی امت نے فیصلہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجتہادی خطا ہو گئی ان سے، اجتہادی خطا وہ ہوتی جس میں نیت صحیح ہو لیکن غلطی ہو جائے، تو بشر ہیں، انسان ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے اعلان فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں، سب کی نیتیں صحیح ہیں۔ تو وہ بعض بزرگ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے سامنے وہ دور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں کی آپس میں، جو فتنہ پرداز قسم کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اس کے بعد وہی گروہ داخل ہو گیا حضرت علی کی بیعت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ کا موقف یہی تھا کہ بھی ان سے قصاص لیں، پھر ہم بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پہ۔ حضرت علی یہی فرمایا کرتے تھے پہلے میری حکومت کو مستحکم تو ہونے دو، میرا ساتھ تو دو۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی، حضرت علی کی بات بالکل درست تھی، لیکن سب جذبات میں تھے صحابہ کرام، وہ قصاص عثمان لینا چاہتے تھے۔ اسی پر جو فتنہ پرداز قسم کے لوگ تھے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ و جدل تک نوبت پہنچ گئے۔ 2 جنگیں بڑی بلکہ 3 جنگیں مسلمانوں میں جو اس وقت بڑی اس موقع پر کھڑی ہوئی، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے اور جنگ نہروان ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ تو فتنہ پردازوں کا کام تھا ہی۔ ان صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، وہ دور جو 4 سالہ دور تھا وہ خانہ جنگی کا آپ کے سامنے، اب 20 سال ہو گئے حکومت بڑے امن سے چل رہی ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیں؟
جب انہوں نے مشورہ دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ولی عہد ان کو بنا دیا۔ اس وقت تک یزید فاسق نہیں ہوا تھا، فاسق فاجر تو ہوا ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد۔ جب ان کو شہید کروایا ہے، وہ اپنے بیٹے کو جانتے تھے کہ کتنی جنگوں کے اندر اس کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا، کتنی مستند تاریخی روایات ہیں کہ جس کے کمانڈر یزید تھا اور بڑا کماندان تھا، بڑا جنگجو تھا، لڑنا جانتا تھا، لیڈرشپ جانتا تھا، قیادت کیسے کرتے ہیں۔ تو اس وقت تک تو یہ حقیقت تھی اس کے سامنے، ایک چہرہ سامنے تھا، تو انہوں نے مقرر کر دیا۔ یہ سارے معاملات تو اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر ہوئے ہیں۔ جب اقتدار میں آیا ہے تو جو ہوتے ہیں نا ہم اثر لوگ، ہم پلہ سمجھ لیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو کہ یار یہ کس درجے کا بندہ ہے۔ جیسے باپ کے سامنے کئی چیزیں نہیں ہوتی، دوستوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہ تو آج کل کی بات ہے نا، باپ سے چھپی ہوتی ہیں، باپ ولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کتنی باتیں دوستوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ دوست ایسے ہی کہتے ہیں یہ فلانا ہے، جانتے ہیں ہم، اب باپ کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب یہ بن گیا، امیر بن گیا، تو اس وقت اس نے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اس وقت نامور شخصیات وہ 4 تھیں جو بڑے صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، اور حضرت حسین بن علی، یہ حضرات موجود تھے اس وقت۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی، اور ایک اور بھی بڑے صحابی تھے یار، کسی کے علم میں ہو۔ یہ ہاں جو تھے نا عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ جب ولی عہد بنایا تھا نا حضرت امیر معاویہ نے، اس وقت انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن وہ یزید کے امیر بننے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے بیعت کر لی تھی یزید کی، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں یہ 4 صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ 2 حضرات نے کہا کہ یار اس کے ہاتھ لگ گئی نا خلافت، اب اگر ہم اس کے خلاف نکلیں گے تو انتشار پیدا ہونا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ساری طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، ان روایات کو دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتشار سے منع کیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلے، انتشار نہ پھیلے۔ کہ یار ان کو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں حضرات نے مجبوراً، فوراً نہیں کی، کافی دن بعد انہوں نے بیعت کی۔ 2 حضرات جنہوں نے عزیمت پر عمل کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو اہل ہی نہیں ہے، ہم نہیں بیعت کریں گے، لہذا یہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ بن زبیر تو اسی رات ہی نکل گئے نا، جب بلایا نا اس وقت ولید بن عتبہ یہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے، نرم دل انسان تھے۔ تو انہوں نے بلایا کہ یزید نے کہا بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم بیعت نہیں کر سکتے، رات کا وقت ہے۔ تو رات عبداللہ بن زبیر تو نکل گئے۔ حضرت حسین بن علی وہ 1-2 دن بعد گئے، تو جاتے وقت حضرت عبداللہ بن عمر سے ملے، الوداعی ملاقات کی، تو انہوں نے بڑا روکا ان کو۔ انہوں نے کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفے والے صحیح لوگ نہیں ہیں، فتنہ پرداز جو اکثر لوگ تھے حضرت عثمان کے دور میں، ان کا تعلق کوفہ سے ہے اور کوفہ میں ہی رہتے ہیں، تو ان کی بات پر اعتماد نہیں، وہ کہتے اتنے ہزاروں خطوط ہیں میرے پاس ان کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ یہ تھے، اے شہید جا تجھے اللہ کے سپرد کیا۔ کیوں؟ فراست تھی نا، اپنی فراست۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ان کی ابھی 62-63 سال عمر تھی، حضور کے دور میں تو وہ بچے ہی تھے، 12-13 سال کے، 14 سال کے۔ اب ان کی اتنی عمر ہو چکی تھی، سارے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ہوا تھا، اپنے والد محترم کو دیکھا ہوا تھا، فتنوں کی سرکوبی کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ نہیں آپ نہ جائیں، لیکن بہرحال حضرت حسین مصر رہے، اور یہ پھر وہ سارے اہل بیعت کو نکل گئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد جب یزید کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر وہ بھی یہاں سے چلے گئے،
اور حسین بن علی بھی چلا گیا مدینہ سے، بیعت نہیں لی، اس نے ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا، اور عمر بن سعید جو بڑا سخت گیر تھا اس کو مقرر کر دیا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ تھا تو عمر بن سعید نے کہا کہ اب تو آگے شوال میں تو حاجیوں کے قافلے آنے شروع ہو جانے، تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ حضرت حسین بن علی کے خلاف کوئی بات کی جائے یا لشکر کشی کی جائے، تو اس وجہ سے اس نے یہ حج کے مہینے گزرنے کا انتظار کیا۔ تقریباً 4 ماہ سے کچھ دن زائد حضرت حسین مکہ میں ہی رہے ہیں، اور یہ جو محرم میں آیا نا واقعہ پیش، ذی الحجہ کے بعد، حج کے بعد ہی یہاں سے نکلیں، تو اب یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا، انہوں نے کہا آپ نہ جائیں آگے، یہیں رہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا چلو ایک کام مجھے کرنے دو کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ جا کے حالات کا جائزہ لے لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک، یہ مناسب ہے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا تو آگے جو کوفہ تھے، کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نرم دلی انسان تھے، وہ دیکھ رہے تھے جو ہو رہا ہے، جب لوگ چاہ رہے ہیں حضرت حسین بن علی کو، تو لہذا انہوں نے بھی معاملات میں چشم پوشی سے کام لیا، اور ہزاروں لوگ ایسے تھے جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جنہوں نے حضرت حسین کی طرف سے بیعت کر لی مسلم بن عقیل۔ انہوں نے خط لکھا کہ یہاں کے حالات تو بڑے خوشگوار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر چکے میرے ہاتھ پر، لہذا انہوں نے وہ خط دکھایا عبداللہ بن زبیر کو اور عبداللہ بن عباس کو، اگرچہ اب بھی وہ دلی اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن خاموش ہو گئے، لہذا انہیں یہ سارے اہل بیت کو لے کر چلے، اور یہ بھی کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں چلے۔ جنگ کے ارادے سے اگر کوئی جاتا ہے تو بال بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، یہاں محاذ پہ کوئی جنگ لگتی ہے تو ہمارے فوجی اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کون ساتھ لے کے جاتا ہے ایسے نازک موقع پر؟ وہ تو بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، وہ تو کوفہ جا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ نکل چکے تھے کہ جناب ادھر سے یزید کو پتہ چلا کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، انہوں نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، یہ کوفہ بھی اس کو دے دیا، اور وہ بڑا سخت گیر آدمی تھا جیسے ثابت بھی ہوا۔ اب اس نے جناب فوراً کیا کام کیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ جب شہید ہوتے دیکھا تو یہ کوفہ والے جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہہ رہے تھے کہ یہ بات کے پکے نہیں ہیں، یہ وفا کے پکے نہیں ہیں، یہ پھر جائیں گے، وہی ہوا جیسے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، سارے پھر گئے، سب نے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یزید کے لیے۔ اب یہ یہاں سے حالات بدلے ہیں اور وہ نکل چکے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے ہیں اور یہ علاقہ تقریباً کربلا کا ہی بنتا تھا، اب انہیں حالات کا اندازہ ہوا کہ وہاں یہ معاملات پیش آئیں، گورنر معزول ہو چکے، دوسرا گورنر آ گیا، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے، بالکل معاملات ہی بدل کے سارے کے سارے۔ اب حضرت حسین کی رائے تھی کہ میں واپس چلا جاؤں، انہوں نے کہا بھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود بات چیت کر لوں گا، یا کسی محاذ پر مجھے جانے دو، مجھے واپس جانے دو۔ لیکن یہ جو ابن زیاد تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، لہذا اس نے شمر کو بھیجا اور لشکر بھیجا، لشکر کشی کی، اور جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اب بھی دل دکھتا ہے، بیان نہیں کیے جا سکتے، دل دکھتا ہے جناب۔ کس طرح سے صحابہ کرام، کس طرح بڑے بڑے کبار یہ حضرات تھے، اہل بیت تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، بالکل معمولی سا، اور یہاں پر جناب یہ جو انجینئر محمد علی مرزا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو تو بالکل نہ سنا کریں، بہت ہی اس طرح سے یہ زہر اگلتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آنے دیتا۔ یہ تو مجھے ساتھیوں نے بتایا، ابھی آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے لوگ اس کو سنتے ہیں اور وہ بڑے متاثر ہو گئے اور صحابہ کرام کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مجھے بتایا، انہوں نے سنوایا بھی کہ دیکھیں جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں صحابہ کے سامنے اہل بیت ذبح ہو رہے ہیں، ہزاروں صحابہ کے سامنے اہل بیت ذبح ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بے ایمان آدمی ہے، نہ معاف کرے۔ ہزاروں صحابہ کہاں تھے؟ ہزاروں صحابہ، یہ اگر ایک باپ کی اولاد ہے اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کر دے کہ کربلا کے مقام پر ہزاروں صحابہ موجود تھے، یہ تو ان کی کتابیں بھی خالی ہیں، وہ بھی نہیں دعویٰ کرتے۔
کون سا نیٹ ورک کام کر رہا تھا کہ یہاں راستے میں یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ فوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے روانہ ہو جاتے. یہاں پر ایسی بات کہ نعوذ باللہ من ذالک عام بندے کو بندہ متاثر کرتا ہے. ہاں یار صحابہ کرام نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ بھئی صحابہ کرام تھے ہی کہاں؟ یہ بڑے بڑے چند صحابہ کرام ہیں، چند صحابہ کرام ہیں جو وہاں کوئی مکہ مکرمہ میں ہے، کوئی مدینہ منورہ میں جو روکنے والے ہیں. وہاں پر دیگر بھی تھے صحابہ کرام. یہ اعتراض ظالم آدمی جو کر رہا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ حضرت عثمان غنی کو ہزاروں صحابہ کے سامنے شہید کیا گیا؟ یہ تو تم کہہ سکتے ہو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں ہزاروں صحابہ موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان نے منع کر رکھا تھا بالکل کوئی تلوار نہ نکالے، میری خاطر ایک مسلمان کا خون بھی نہیں بہنا چاہیے. اب امیر کا حکم تھا، تلواریں نہیں کر رہی، سازشی لوگوں نے شہید تک کر دیا. یہاں تو تم کہہ سکتے ہو اگر کہنا بھی چاہو، وہاں کون سے ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں بغض صحابہ ہے. معاملہ کیا پیش آ رہا ہے، کہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، کہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور سارا تھوپ دیا صحابہ کرام کے سر، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلنا ہوتا ہے کہ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے پائے کہ جس میں صحابہ کرام کو پر نشانہ نہ بنایا جائے، تنقید نہ کی جائے. تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ علامت قرار دی کہ جو میرے صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولے، سمجھ لینا جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے سینے میں میرا بھی بغض ہے. جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، حضور کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے. یہ تو آپ علیہ السلام بتا کے جا رہے ہیں، فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ. کیا حضور کا اپنے ساتھیوں سے اتنا پیار ہے؟ 23 سال اکٹھے گزارے، حضور اپنے ساتھیوں کو جانتے ہیں، حضور سرٹیفکیٹ دے کے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ تم نے صحابیت کا حق ادا کر دیا، تم نے جانیں نچھاور کر دی اپنی، تم نے حق ادا کر دیا. قرآن کا حصہ بنا کے جا رہے ہیں کہ اللہ تم سب سے راضی ہے. کتنی بڑی بات ہے دنیا کے اندر جس کے بارے میں آ جائے کہ اللہ راضی ہو گیا. کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے بارے میں کر سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. یہ صرف اور صرف یہ اعزاز ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. اور حضور نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے متعلق یہ اعلان فرما کے جا رہے ہیں میرے سارے ساتھی عادل ہیں. حضور واحد شخصیت جنہوں نے اپنی جماعت کے متعلق فرمایا کہ میری ساری جماعت کامیاب ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. حضور تو یہ فرما کے جا رہے ہیں. اور یہاں اہل باطل یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. لہذا یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ جتنی مذمت بیان کی جائے وہ کم ہے. جو کربلا کے موقع پر ہوا بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی، نہ تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ ہے اور نہ دیگر صحابہ کرام نے ذبح ہوتے دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں جناب صحابہ جب معاملہ ہو گیا تھا تو صحابہ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو تم مر گئے تھے، تم مر گئے تھے، ان کے نام کی روٹیاں آج بھی کھا رہے ہو، تم لوگوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تم تو محبت کے دعوے کرتے تھے، حضرت حسین تمہارے بلانے پر گئے تھے، تم نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ ایکشن لینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ حکومتوں کے خلاف ایکشن لیا. آپ کے سامنے ماضی قریب میں یہ سکیم موڈ، یتیم خانے، یہاں کی جماعتیں کس طرح سے حکومت کے خلاف ٹکرائیں اور قبروں میں پہنچ گئے سارے. وہ تو ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ختم نبوت کا کام کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ حکومتوں کے خلاف بندہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے. حکومتیں کچل دیا کرتی ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے جو حالات پیش آئے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، باتیں کرنا آسان ہے. تو ایکشن تم لیتے نا، تم نے ایکشن لیا ہوتا آج کوئی بھی تمہارے میں سے بندہ یہاں پہ نہ ہوتا. ان کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی بھی بندہ صحابہ کرام کے خلاف کسی طرح کی بات کرے تو ان کا کوئی کربلا کے جو بھی معاملہ ہوا سب کے سینے زخمی تھے، سب صحابہ کرام پریشان تھے، سب کے سینے زخمی تھے. جتنا ہمیں 1400 سال بعد دکھ ہو رہا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ان کے سینے دکھی تھے. وہ مقدس ہستیاں تھیں.
تو بہرحال ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر ایک نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.